آج ہم پارہ 28 سے سورۃ المنافقون شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وعطرتہ اجمعین۔ سورہ منافقون قرآن عظیم کا سورت نمبر 63 ہے۔ پہلی آیت میں ہی ابتدا میں المنافقون کا ذکر ہے جو اس سورہ پاک کا نام ہے۔ اس میں منافقین کے احوال حال بیان کیے گئے، اس لیے اس کا نام المنافقون رکھا گیا۔ اس سورہ پاک میں بھی 2 رکوع ہیں، 11 آیتیں ہیں، 180 کلمات ہیں اور 973 حروف شامل ہیں۔ یہ سورہ پاک ساری کی ساری ہجرت مدینہ کے 6 سال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے 6 سال یہ نازل ہوئی۔ شان نزول یہ تھا کہ غزوہ بنو مستلق کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے تو اس وقت اس سورہ پاک کا نزول ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں اس پس منظر میں جاؤں، نفاق کا معنی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ منافقون منافق کی جمع ہے اور منافق کا لفظ نفاق سے نکلا ہے۔ نفاق کا معنی ہے ظاہر کا اور باطن کا اور، جو اپنے اندر کچھ چھپائے رکھے اسے ظاہر نہ کرے اور زبان سے کچھ اور کہے۔ منافقین مدینہ مشہور ہوئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بظاہراً مجبور ہو کر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے، لیکن حقیقتاً وہ مسلمان نہیں تھے، بلکہ جتنا عرصہ وہ ان صفوں میں رہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ مدینہ طیبہ میں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج ایسے قبیلے تھے کہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر دونوں قبیلوں میں جنگ چھڑ جاتی تھی اور نقصان ہو جاتی تھی۔ صلح اور امن کی زندگی بسر کرنے کے لیے قبیلے کے کچھ لوگوں نے دونوں قبیلوں میں سے امن قائم کرنے کے لیے ایک سردار چننے کی تجویز دی کہ دونوں قبیلوں کا سردار ایک کر دیا جائے تاکہ جھگڑے نہ ہوں اور امن کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ یہ کسی ایک نام پہ متفق نہیں ہوتے تھے۔ آخر دونوں قبیلوں کے زیرک لوگوں کی محنت سے عبداللہ ابن ابی اس نام پر اتفاق ہوا۔ اگلے چند روز میں سرداری کا تاج عبداللہ ابن ابی کے سر پہ رکھا جانے والا تھا اور تاج کی تیاری شروع تھی، اور اس پر اتفاق ہو چکا تھا کہ اوس اور خزرج دونوں قبیلے عبداللہ ابن ابی کی قیادت میں کام کریں گے۔ اسی اثناء میں مکہ شریف میں بیعت عقبہ اولیٰ، یثرب سے جو لوگ مدینہ آئے ہوئے تھے، چند لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دی اور اسلام قبول کر لیا۔ تعلیمات نبوی سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر کے جب یہ لوگ یثرب پہنچے، انہوں نے اپنی بات اور رسول اللہ کی باتیں آ کر لوگوں سے شیئر کیں تو بہت سارے لوگوں نے اوس میں سے بھی اور خزرج میں سے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ یہ پہلے بہت تنگ تھے، جب انہیں خوشبو نظر آئی ایمان کی تو کلمہ پڑھنے لگے، حتیٰ کہ دوسری بیعت عقبہ ثانیہ اس میں 70 لوگوں نے انہی دونوں قبیلوں میں سے کلمہ پڑھا۔ تو جب یہ مہم شروع ہوئی تو وہ جو قبیلے کا سردار بنانے والی بات تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو آپ کے ہوتے ہوئے اوس اور خزرج نے آپ کسی کو سردار بنانے کی خواہش ظاہر ہی نہیں کی۔ بلا مقابلہ
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سردار تھے، کیونکہ وہ سب لوگ کلمہ پڑھ چکے تھے. تو عبداللہ ابن ابی جو اپنے دل میں سرداری کے پہاڑ کھڑے کر چکا تھا، اسے تو یہ بات کھا گئی. لیکن دونوں قبیلوں کے اکثر لوگوں کے کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے وہ یہ نہ کر سکا کہ وہ حضور کی مخالفت میں کھڑا ہوتا. چاروں ناچار اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا. اس سورہ پاک کی جو پہلی آیت ہے نا، اس میں یہی مضمون بیان ہوا ہے کہ وہ آئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اذا جاءک المنافقون، اے میرے نبی مکرم جب منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، قالو کہتے ہیں، نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، بے شک آپ ہی اللہ کے رسول ہیں. کیا پیارا جملہ ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں اس بات میں تو کوئی شک نہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ ہی رسول ہیں. حقیقت میں یہ ظالم خود نہیں جانتے، زبانوں سے اور کہہ رہے ہیں، ان کے دلوں میں کچھ اور ہے. واللہ یشہد، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ بے شک یہ منافق جھوٹے ہیں، بے شک یہ منافق جھوٹے ہیں. تو حضور کی بارگاہ میں آ کے اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، شامل ہو گیا. لیکن آئے روز مسلمانوں کے خلاف کوئی نئی سازش کرتے. حضور علیہ السلام بھی خاموش تھے، حالات حاضرہ سے واقف تھے، لیکن اللہ کے حکم کے منتظر تھے. آنکہ اس سورہ پاک میں اللہ کریم کا حکم نازل ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر ان کو اپنی مجلس سے اٹھا کے رسوا کر دیا. پھر قبیلہ بنو نذیر والا واقعہ جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے، اس طرح کر کے ان کو شہر مدینہ سے نکال دیا گیا، رسوا ہوئے، اور عزت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے حصے میں آئی. اللہ تعالیٰ نے سچوں کو عزت عطا کی اور دل میں نفاق رکھنے والوں کو غائب و خاسر ہونا پڑا. اور پھر یہ ایک میزانیہ بن گیا. اسلام ایسی چیز کا نام ہے جس میں دوئی نہیں ہے. مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو دل کا کھوٹا نہ ہو، جس کی زبان اور دل دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں. وہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں. زبان جو کہے دل مان لے، دل جو کہہ دے زبان وہی بولے جو دل میں ہو. تو منافقت اسلام میں بولیے نہیں ہے. تو یہ سورہ منافقون ہم اسے پڑھیں گے انشاءاللہ. آگے اس کا مضمون کل چلے گا. آج میں نے صرف اس کے مضامین میں سے ایک بات بیان کرنے پر اکتفا کیا. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کہلایا، اور اللہ کریم نے آیات بینہ میں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، جو رحمتیں دونوں جہاں بن کر آئے تھے، اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا، میرے حبیب اگر یہ مر جائیں تو ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، ان کی قبروں پر آپ نے کھڑے بھی نہیں ہونا، کیونکہ حضور رحمت ہیں. اگر وہاں کھڑے ہو جاتے تو اللہ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ وہ بخش دیے جاتے. لہٰذا ان کے پاس کھڑے ہونے، ان کا جنازہ پڑھنے اور ان پر کسی طرح کا رحم کرنے سے منع فرما دیا گیا، کیونکہ انہوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ. اب سب سے بڑی جو بات تھی، جہاں سے اس کا بغض بھی ظاہر ہوا، کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے نکل رہے تھے، آپ سب نے یہ تاریخ میں پڑھا ہوگا، تو سرکار کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ عبداللہ ابن ربیع کے 300 لوگوں سمیت 1000 کا لشکر تھا، جو احد کے میدان کی طرف اسلام کے جنگ کے لیے نکلے تھے. اور کفار 3000 کا لشکر لے کر ان کے مقابلے میں آ رہے تھے، اور پوری تیاری کے ساتھ آ رہے تھے. اس ظالم نے کیا کیا، جب 1 کلومیٹر تقریباً مدینہ طیبہ سے باہر نکلے، ابھی احد کا میدان جو ہے وہ 2 کلومیٹر دور تھا، تو یہ اپنے 300 لوگوں کو پلان کے مطابق لے کر واپس نکل آیا. یہ تیاری کر کے گئے تھے کہ ہم درمیان سے نکل آئیں گے، لشکر تتر بتر ہو جائے گا. جب ہم 300 بندے نکل آئیں گے تو باقیوں میں لڑنے کا حوصلہ نہیں رہے گا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1000 کا لشکر لڑنے کے لیے جا رہا ہو، انہیں پتہ ہو کہ سامنے سے آنے والا لشکر 3000 کی تعداد میں ہے، اور اس لشکر میں سے 300 لوگ بددل ہو کے اور برے جملے کہہ کے واپس نکل آئیں کہ ہم نے تو مشورہ دیا تھا کہ باہر نکل کے جنگ ہی نہ کریں، اب تو ہارنا ہی ہارنا ہے، مار ہی مار کھانی ہے، اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں. تو پچھلے لشکر کا یا پچھلے 600 یا 700 لوگوں کا کیا حال رہ گیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانسار صحابہ کے ساتھ آگے بڑھتے رہے اور بے جگری کے ساتھ مقابلہ کیا. اور وہ احد کا میدان آج بھی شاہد ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربانی دی، عزت انہی کو ملی
یہاں سے یہ ایکسپوز ہوا، سامنے آ گیا کہ اصل میں یہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو چھوڑ کر پچھلے قدموں جا کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی سازش کی ہے۔ تو فرمایا میرے حبیب جب یہ منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ گواہی دیں، ان کی کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ یہ گواہی دیتا ہے یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ بے شک یہ ظالم منافق سارے جھوٹے ہیں، ان میں کوئی سچی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نفاق سے معافی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نجمن اس سورہ پاک کو آگے پڑھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کر کے ان کی ایک ایک حرکت کو ظاہر فرمایا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔